اچھا قبلہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے کہا کہ والدہ جو ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ والدہ سے آپ کا بڑا پیار ہے، محبت ہے، مائیں جو ہیں وظیفے بچوں کو دیتی ہیں، بیٹا یہ پڑھا کرو، یہ رات کو سوتے ہوئے یہ پڑھ لیا کرو. آپ کی والدہ آپ کو کون سا کوئی ایسا وظیفہ یاد ہو کہ ماں جی کہتی ہیں بیٹا یہ پڑھا کرو؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا بِذِكْرٍ لِلْعَالَمِينَ. قرآن پاک کی آیت ہے، میری زیر زبر کمزور ہو سکتی ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا. یہ آیت والدہ صاحبہ نظر بد کے لیے. اللہ اکبر. میں اس دن ایک ملک میں تھا تو وہاں یہ آیت لکھی ہوئی تھی، میں نے اس کا تصویر لی. میں کہا دیکھیں یہ آیت نظر بد کے لیے ہے. آج بھی جو یہ بندہ پڑھے گا اس آیت کو تو اس کو 7 بار پڑھ کے دم کر دیں، 11 بار پڑھ کے دم کر دیں اور اس کو لکھا ہوا دیکھیں تو یہ نظر بد کے لیے. ایک تو یہ ہوتا تھا. دوسرا والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ سوتے ہوئے چارے کل بہت پڑھیں، اس کی تاکید کریں. اور ایک چیز خاص سخت تاکید فرماتی تھیں کہ سورۃ ملک ضرور پڑھیں. اور وہ اپنی قبر کے لیے فرماتی تھی میں اپنی قبر کے لیے سورۃ ملک کے نصاب پڑھ رہی ہوں. اللہ. ایک نصاب 70 بار سورۃ ملک، روز جتنا پڑھ لے وہ لکھ لیتی تھی. فرماتی تھی میں اپنی قبر کے لیے نصاب پڑھ رہی ہوں، نصاب پڑھ رہی ہوں. سورۃ ملک بہت طاقتور چیز ہے. صحیح. قبلہ جی بتائیے گا کہ آپ کو پہلا وظیفہ کس نے اور کب دیا؟ ہماری نا محلے کی مسجد تھی، اندرون شہر کے ہم رہنے والے. محلے کی مسجد میں ایک بابا جی آتے تھے، ان کا نام تھا تایا جی احمد حسن. ٹھیک ہے. رانے تھے، بڑے جذباتی بابے تھے، جلالی بابے تھے، بڑے درویش تھے، میرے محسن ہیں. آج بھی ان کی اولاد ملتی ہے، میری نظریں جھک جاتی ہیں، ان کی خدمت کرتا ہوں. تایا جی نے مجھے وہاں صبح آ کے نا وہ ایک کتاب پڑھتے تھے اور اس میں سے اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے. تو انہوں نے صبح کی فجر کی نماز میں کتاب پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ جو بندہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں اللہ ایک گھوڑا عطا فرمائیں گے، ایک درخت عطا فرمائیں گے. اس درخت کا اتنا سایہ ہوگا کہ 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. پھر سبحان اللہ کے فائدے بتائے، الحمدللہ کے فائدے بتائے. یہ 55 میں سب سے پہلے گھر کے بعد تایا جی، تایا جی کے بعد پھر میرے شیخ، میرے مرشد، انہوں نے وظائف، یعنی سب سے پہلا وظیفہ اماں رحمۃ اللہ علیہ اور پھر تایا جی. اچھا قبلہ ہمارا کیونکہ آپ کا بھی تعلق خانقاہ سے ہے، سلسلہ ماشاء اللہ لے کے چل رہے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بیعت کے لیے گئے آپ پہلی بار، وہ ہمارے دیکھنے والوں کو شیئر کیجیے گا. شیخ سے پہلی ملاقات جو ہے وہ کیسے آپ کی ہوتی ہے؟ 1984 میں ہوا یہ کہ ہم یہاں لاہور میں نا اندرون ادھر سے یکی دروازہ لگتا ہے، ادھر سے کشمیری دروازہ، ادھر سے شیرہ والا دروازہ. اس کے سنگم میں ایک 9 گھرا بازار تھا، سدھیر کی حویلی تھی، پرانا ایک اداکار تھا سدھیر. وہاں ایک آزاد شیرازی صاحب رہتے تھے، حکیم آزاد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ. تو اصل ان کا نام انور حسین تھا. تو وہ رہتے تھے، میں ان کے ہاں آیا ہوا تھا تو انہوں نے ایک درویش سے ملاقات کرائی اور مجھ سے فرمان لگے ان سے بیعت ہو جا. حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو اصل نسب تھا وہ حضرت داتا صاحب سے. تو وہ ان سے بات کرا دیا مجھے 1984 میں. چونکہ گھریلو طور پہ خاندانی پیچھے سے درویشی تھی تو میں تو درویش نہیں، پیچھے خاندان میں، تو وہ ایک احساس تھا کہ کسی درویش کے ساتھ نسبت ہو. ان کے ساتھ نسبت رہی. جلالی بادشاہ تھے، کوشش کی سر جھکا کے چلو. ان کی توجہات، ان کی دعائیں، وہ کہتے ہیں نا کہ دعائیں پیچھا کرتی ہیں، بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں. میں تو محسوس کر رہا ہوں آج بھی ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اماں ابا کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، شیخ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. اور ان دعاؤں کی برکت سے یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جان جہان ہے. کیا کہنا ہے، بس ان کی دعاؤں کی برکت ہے.